اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 261۔ آیت نمبر 260 کے بعد 261 ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ ہو، انبتت 7 سنابل، ایک دانہ وہ 7 بالیاں اگائے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ مطلب یہ کہ جو انسان اللہ کے راستے میں 1 روپے لگاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو 700 گنا اس کا ثواب ملتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ مطلب کیا، 700 تو ایک عام معیار اور سٹینڈرڈ ہے، لیکن اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے اخلاص کی بدولت اس کا اجر 700 سے بھی بڑھا دیا کرتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ گزشتہ درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی، اللہ کا راستہ کون سا ہے، فی سبیل اللہ کون سا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے راستے سے مراد ہر وہ خرچہ ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ، اس میں صدقات، اس میں خیرات سب داخل ہیں۔ اور اللہ کا راستہ صرف مسجد، مدرسہ، دعوت و تبلیغ اور خانقاہ میں منحصر نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے علم دین ہو، تبلیغ کا سفر ہو، حج کا سفر ہو، عمرے کا سفر ہو، جہاد کا سفر ہو، نماز باجماعت کے لیے آئیں، جمعے کی نماز کے لیے آپ آئیں، کسی کی عیادت کے لیے آپ جاتے ہیں، کسی کے دل کو جوڑنے کے لیے آپ جاتے ہیں، 2 مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے آپ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی صبح نکلتا ہے اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کو مانگنے کی جو ایک عیب ہے اس سے بچانے کے لیے، حلال رزق کے لیے نکلتا ہے، یہ سب فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ فی سبیل اللہ کو محدود نہ کریں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر خرچ کرنے کے بعد منن، نہ تو احسان جتلاتے ہیں، ولا اذی، اور نہ ہی جس کو پیسے یا صدقہ خیرات دیا ہے نہ ہی اس کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، تانا بھی نہیں دیتے، لہم اجرہم عند ربہم، یہ اپنے پروردگار کے پاس ایسا ثواب پائیں گے، ولا خوف علیہم، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ ہی ان کو کوئی غم پہنچے گا۔ گزشتہ درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ کوئی بھی نیک عمل ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عمل قبول ہونے کے لیے 3 شرائط ہے کہ ایمان ہو، ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاص ہو، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ اتباع سنت، یعنی جو عمل آپ نے کیا ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر شروع سے ایمان ہی نہیں ہے، وہ جتنا بھی صدقہ اور خیرات کرے گا اللہ کے ہاں کوئی مقبول نہیں ہے۔ اس طرح یہ کفار ہیں آپ کے سامنے، بڑے بڑے لوگ ہیں، بلینئر ہیں، یہ لوگ بھی اصلاح عام کے لیے رفاہی کاموں میں پیسہ لگا دیتے ہیں۔ تو کافر جتنا بھی پیسہ لگائے، جتنے بھی صدقے کرے، جتنے بھی خیرات کرے،
اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت جتنا بھی اس کا ثواب بنتا ہے یا اس کا ریوارڈ اور انعام بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا ہی میں نصیب فرما دیتے ہیں، آخرت کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی عمل اس کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کے بعد خالص وہ عمل، وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ نیکی، اس میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی صدقہ اور خیرات اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اس کا جو طریقہ ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایمان، اخلاص اور اتباع سنت، یہ تین شرائط ملتی ہیں تب جا کر وہ عمل قبولیت کے دروازے کو دستک دیتا ہے۔ یہ تو تین شرائط وہ ہیں جو عمل کی مقبولیت کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا یہ عمل قبول ہے کہ نہیں۔ تو قبولیت کے لیے اس کو تین ٹیسٹوں سے گزارنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا ٹیسٹ ایمان کا، نمبر 2 اخلاص کا، نمبر 3 اتباع سنت کا۔ اس کی مثال آپ اس طرح لے لیں نا، میں آپ کو آسانی سے سمجھا دوں کہ اگر کوئی دوست آپ کے پاس آئے کہے کہ جی ایمرجنسی دا ماسر رسا لگماتا بھی نہ پکا رہا، کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں جی جلدی سے آؤ، ہمیں ذرا خون چاہیے۔ تو آپ کہتے ہیں میں بالکل تابعدار ہوں، مجھے لے جائیں، میرا بلڈ گروپ جو خون آپ کو چاہیے اس کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ لیکن وہاں جو KDA ہسپتال میں یا جتنے بھی بلڈ بینک والے ہیں وہ ڈائریکٹ کبھی بھی آپ کا خون مریض کو نہیں چڑھاتے، وہ پہلے آپ کے خون کا بھی تو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ یا ڈائریکٹ چڑھاتے ہیں مریض کو؟ پہلے آپ کے خون کا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے خون کے اندر کوئی خود تو جراثیم نہیں ہے، آپ کے خون میں کینسر تو نہیں ہے، آپ کے خون کے اندر کوئی اور خطرناک چیز تو نہیں ہے، پتہ چلے کہ وہ مریض کو لگائیں کہ وہ مریض اور نہ خراب ہو جائے۔ یہی صورتحال عمل کی ہے کہ کوئی عمل اللہ رب العزت کی نظر میں اس وقت مقبول ہوتا ہے، ایمان دیکھا جاتا ہے، اخلاص، اور اس کے بعد اس کا طریقہ اور پروسیجر دیکھا جاتا ہے کہ اس نے سنت کے طریقے پہ کیا یا اپنے رسم و رواج کے طریقے پہ کیا۔ اب میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ جو میت کے لیے ہم خیراتیں کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایمان سب کا ہے؟ الحمدللہ ایمان تو مانتے ہیں، اور اس کے بعد نیت بھی اچھی ہوتی ہے کہ اللہ کرے کیا ہو جائے، قبول ہو جائے، میت کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ لیکن وہ جو تیسری چیز ہے نا، اتباع سنت، اس میں نہیں ہے، کیونکہ نہ تو میرے نبی سے یہ خیراتیں ثابت ہیں، نہ صحابہ سے ثابت ہیں، نہ تابعین سے ثابت ہیں، نہ تبع تابعین سے ثابت ہیں۔ یہ خیراتیں صرف اور صرف ہمارے کلچر اور رسم و رواج کا حصہ ہیں۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خیراتیں قبول ہوں گی؟ 1 روپے بھی اس کا قبول نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عید کے دن جو میں نے آپ کے سامنے باتیں کی، یہ جو عید والے دن اتنا خرچہ کرتے ہیں، یہ اگربتیاں لے کر جاتے ہیں، یہ پھول لے کر جاتے ہیں، یہ قبر کے اوپر بالکل سہرے لگائے جاتے ہیں، نیت بھی اچھی ہوتی ہے، اخلاص بھی ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میت کو فائدہ ہو جائے۔ لیکن یہ مجھے بتائیں کہ سنت کا طریقہ ہے یا خلاف سنت؟ کیا کبھی کسی صحابی نے اس طرح پھول لگائے تھے؟ کیا کبھی کسی نے اگربتیاں لگائی ہیں؟ اب آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے بھی نوازا ہے، لیکن طریقہ وہ ہے جو خلاف رسول بھی ہے، خلاف صحابہ بھی ہے، خلاف تابعین بھی ہے، قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ تو جب تیسری شرط، انور شاہ صاحب، ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مائنس ہو جائے وہ عمل قبولیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ یہ 3 شرائط وہ ہیں جو کسی عمل کی مقبولیت کے لیے۔ اچھا، عمل کر لیا، عمل قبول ہو گیا، لیکن اب اس قبولیت کو برقرار بھی رکھنا ہے کہ کل جب قیامت کے دن میں اپنا اعمال نامہ دیکھوں تو مجھے یہ اپنا عمل اس میں نظر بھی۔ عمل کس وقت برقرار رہتا ہے کہ آپ نے کوئی نیکی کی، کوئی صدقہ کیا، کوئی خیرات آپ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کے غم کو دور کرنے کا آپ کو ذریعہ بنایا، تو بعد میں کسی وقت بھی اس کو تانا نہیں دینا، اس پہ احسان نہیں جتلانا، اور اس کو کسی بھی طریقے سے تکلیف نہیں دینی۔ زندگی بھر میں صدقے کے خیرات کرتا رہا، کسی دن دماغ میرا آؤٹ ہو گیا، وہ آدمی آیا، اس نے میرے سامنے کوئی بات کی اور میرے منہ سے نکل گیا، زندگی بھر تو میرا کھاتا رہا، آج میرے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کرتا ہے۔ وہ جو 50 سال کا آپ کا صدقہ تھا نا، وہ سارا 0/0 ہو گیا، 0/0، سارا عمل اس پہ پانی پھر گیا۔
اس لیے بزرگوں نے صحیح فرمایا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دل میں نہ ڈال، دل میں مت رکھیں، دل میں مت رکھیں کہ میں نے یہ کیا، آپ نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی تھی۔ آپ اس وقت کہتے ہیں جب یہ پیسہ آپ کا اپنا ہوتا، یہ مال و دولت آپ کی اپنی ہوتی، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں نے سب کچھ اپنے ایبیلٹی پر کمایا، یہ ایبیلٹی، یہ صلاحیت، یہ ذہنیت کس نے دی آپ کو؟ ابھی اللہ تعالیٰ ایک جھٹکا دے دے نا، یہ رگ الٹی ہو جائے تو آدمی یہ بالکل پاگلوں کی طرح باہر پھرتا رہے۔ ہر عمل، ہر نیکی، یہ جملہ یاد رکھیں، وما توفیقی، قرآن کی آیت پڑھیں میرے ساتھ، وما توفیقی الا باللہ، یا اللہ یہ جتنے اعمال کی توفیق ہے یہ تیری طرف سے ہے، میں کچھ نہیں، آئی ایم نتھنگ۔ یہ جو ہم وظیفہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کیا ترجمہ ہے حاجی صاحب بتائیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ لا حول، کسی بھی گناہ سے بچنے کی صلاحیت، ولا قوت، کسی بھی نیکی کو کرنے کی قوت، الا باللہ، اے میرے رب تیری توفیق کے بغیر نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا تو پھر میں کس چیز پہ فخر کر رہا ہوں؟ میں کس چیز کا کریڈٹ اپنے آپ کو دے رہا ہوں؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ جو مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو آگے احسان جتلاتے ہیں، نہ تو تانا دیتے ہیں، اور نہ ہی حقیر آمیز سلوک کرتے ہیں، تب جا کر ان کے لیے اجر ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ کچھ مثالیں دیں گے، قول معروف، بھلی بات کہہ دینا، ومغفرۃ، درگزر کر دینا، خیر من صدقۃ، یہ اس صدقے اور خیرات سے بہتر ہے، یتبعھا اذی، کہ جس صدقے اور خیرات کے بعد کسی کو تکلیف پہنچائی جائے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ کو تیرے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تیرے صدقے خیرات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود بہت غنی ہے، اللہ خود تمام خزانوں کا مالک ہے، حلیم، اللہ بڑا بردبار ہے، تو اس کو پیسے دے کر صدقے احسان جتلاتا ہے، وہ رب غنی ہے، ہو سکتا ہے اس کو غنی کر دے تجھے غریب کر دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا وار دے کہ تو آنکھوں سے دیکھتا رہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یہ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، یہ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کے دکھ کا مداوع بننے کی توفیق دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آئے گا نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہوگا لیکن ایک حاجت مند بھی نہیں ملے گا، لوگ دوڑیں گے۔ حضرت سوچتا تھا چاہتا پیسے ہی میرے کو، چاہتا لگا خرچہ ہو کو، ہر آدمی کروڑ پتی ہوگا، پیسے میں کھیلے گا، صدقہ خیرات کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسی کے حاشیے پر حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے لکھا کہ اگر کوئی سائل آپ سے کوئی چیز مانگنے کے لیے آتا ہے اور آپ کسی وجہ سے دے نہیں سکتے، کوئی عذر ہے یا اس وقت آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، اس وقت کوئی چیز دینے کے لیے نہیں ہے، تو نرم الفاظ میں معذرت کر لیں۔ نرم الفاظ میں، یہ بھی آپ کے سوال کا جواب بھی ہے، ہمارے ساتھ جتنے بھی کاروباری طبقے کے لوگ ہیں ان کے دکانوں میں اکثر روزانہ یہ آنا جانا لگا رہتا ہے، یہ آپ کے سوال کا جواب بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے نہیں یا آپ دینا نہیں چاہ رہے کہ یہ بس ڈیلی ان کی عادت ہے، تو پھر نرم الفاظ میں معذرت کر لیں، اور اگر نرم الفاظ میں معذرت نہیں کرتے اور وہ مانگنے پر، استاد جی نے لکھا ہے ناروا اصرار کریں، کیا کریں؟ یہ ناروا کا لفظ اب اچھے سمجھتے ہیں کہ جی بس رضا خخ رکھا نہیں روزانہ اسی طریقے دی دینا، ناروا اصرار کریں تو اس کی غلطی سے درگزر کر دیں، کوئی چل ول کر کے اس کو بس فارغ کریں، ڈانٹے نہیں، اس کو مارے نہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں بعد میں احسان جتلاتے ہیں یا اس کو تانے دیتے ہیں تو اس صدقے سے بہتر تھا کہ اس کو کچھ بھی نہ دیتے، کیونکہ یہ صدقہ کسی کام کا نہیں رہا، یہ صدقہ پیسہ بھی گیا اور پیچھے اجر بھی مجھے کچھ نہ ملا، سب کچھ چلا گیا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والے بندو، مجھ سے محبت کرنے والے بندو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو، اپنی خیراتوں کو ضائع مت کرو، میں ترجمہ کروں گا اپنے پیسے کو ضائع مت کرو، بالمنی
احسان جتلا کر، والاذا اور جس کو دیتے ہو اس کو تکلیف پہنچا کر۔ کتنی واضح آیت ہے، اس سے واضح آیت ہو سکتی ہے؟ بالکل واضح۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کی مثال اسی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے جو اپنا مال لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، رئاء الناس لیکن ریاکاری کرتے ہوئے، دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر بھی اس کا کوئی ایمان نہیں، آخرت پر بھی اس کا کوئی ایمان نہیں۔ تو جس شخص کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، یہ بھی کافر ہے، کافر کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہو لیکن ریاکاری کرے، اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا تو مسلمان ہے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود بھی تو کسی پہ صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن اس کے بعد احسان جتلاتا ہے، اس کے بعد تو اس کو تکلیف دیتا ہے، وقتاً فوقتاً زبان سے دیتا ہے، لوگوں کے درمیان تو اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے، حضرت دا کور خبما پیسوں چلی گی لگے، اس گھر کے چولہے تو میرے پیسوں پہ جل رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تیرا عمل اور کافر کا عمل ایک برابر ہے، اس کافر کو بھی کچھ نہ ملا، تجھے بھی کچھ نہ ملا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی ایک مثال ذکر کریں، فَمَثَلُهُ، اس کی مثال ایسی ہے، کَمَثَلِ صَفْوَانٍ، جیسے ایک چکنی چٹان ہو۔ یہ کئی لوگ اپنے بچوں کا نام صفوان رکھتے ہیں نا، صفوان آپ نے سنا ہوگا، تو صفوان کا مطلب ہوتا ہے چکنی چٹان، وہ چٹان جس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، بالکل سلپ ہونے والی ہو۔ کمثل صفوان، جیسے کوئی چکنی چٹان ہو، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہو۔ ایک چٹان ہے، ایک پہاڑ آپ لے لیں، اس پہاڑ کے اوپر کیا تھی؟ مٹی تھی، ٹھیک ہے؟ تو مٹی کے اندر تو چیزیں اگتی ہیں نا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مثال دیکھیں، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، چنانچہ اس چٹان پر زور کی بارش پڑ گئی جس کے اوپر مٹی بھی تھی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور وہ اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنا چھوڑ دے۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ کتنی آسان اللہ نے مثال دی ہے کہ صدقے خیرات کی مثال۔ آپ نے صدقہ کیا تھا، گویا چٹان کے اوپر مٹی آ گئی تھی، چٹان کے اوپر۔ اب اس مٹی کے اوپر کسی چیز نے کیا ہونا تھا؟ مثال دینا، اگنا تھا، لیکن آپ نے کسی پہ احسان جتلایا، کسی کو تکلیف دی۔ تو اس کی مثال اس طرح جیسے اوپر سے بارش آئی، وہ جو تھوڑی بہت مٹی جم گئی تھی وہ بھی گئی، وہ جو کچھ عمل کی مقبولیت کی امید تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی۔ اللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم، اور ان لوگوں کی مثال، اب اخلاص والے لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے۔ ومثل الذین، اور ان لوگوں کی مثال، ينفقون اموالهم، جو اپنے اموال کو، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے۔ مرضات کہتے ہیں رضا کو، ابتغاء کہتے ہیں طلب کرنا۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ان کا اس بندے سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا مال تھا، تیرے بندے کو میں نے دیا ہے، بس یا اللہ تجھ سے میں یہ توفیق مانگتا ہوں کہ مرتے دم تک مجھے دینے والا بنا۔ یا اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیری محبت چاہتا ہوں، مجھے اس بندے سے کوئی، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے میں نے کس کس کو دیا تھا۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو، خوشنودی کو طلب کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے۔ پختگی سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد؟ قاسم بتاؤ، پختگی سے کیا مراد ہے؟ پختگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو عاجز بنا رہے ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ دل نہیں چاہتا کہ پیسے دیں، دل نہیں چاہتا، دل کہہ رہے کہ نہیں تو پیسے دے گا تو پیسے کم ہوں گے، لیکن اپنی عادت پختہ کرنے کے لیے، صدقے اور خیرات، اپنے اندر کے بخل کو ختم کرنے کے لیے، اپنے اندر سخاوت کی صفت پیدا کرنے کے لیے اپنے دل کو
عادی بنا رہے ہیں. کمثل جنت، ان لوگوں کی مثال اس باغ کی ہے، بربوۃ، ایسا باغ جو کسی ٹیلے پر ہو. ٹیلا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ٹیلا بتاؤ جی. آپ کچھ بولیں گے تو میں درمیان میں کوئی جنت کا یہ پانی پیوں گا نا. ہاں میرے ساتھ کوئی وہی نازل کر دیں نا اس طرف تھوڑی بہت. جی کسے کہتے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، اونچی جگہ. اللہ نے کتنے پیاری مثال دی، جیسے کہ ایک باغ ہے اور وہ کسی ایک ٹیلے پر واقع ہے. اصابہا وابل، اس باغ کے اوپر زور کی بارش برس پڑے. فآتت اکلہا ضعفین، اور وہ باغ سنگل نہیں ڈبل پھل لے کر آ جائے. یعنی سیزن میں تو ایک دفعہ پھل آتا ہے، لیکن آپ کے باغ میں کتنے پھل ہیں؟ ایک ہی وقت میں. لوگوں کو اگر 1 لاکھ کا فائدہ ہوا، آپ کو 2 لاکھ کا ہو گیا. آپ کے باغ میں ڈبل سیزن، اتنا آپ کو فائدہ ہوا. اللہ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، یہ تو ایسا باغ ہے کہ اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے، کیا فرمایا؟ فتول عربی میں کہتے ہیں ہلکی سی پھوار کو. پھوار جانتے ہیں نا؟ کیا کہتے ہیں پشتو میں؟ ساس کی کہتے ہیں، لگے ہونے ساس کی. ہلکی سی پھوار میں اس باغ پہ آ جائے تب بھی اس کے اندر پھل پیدا ہو جاتا ہے. ہلکی سی پھوار. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے. مفسرین نے لکھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ ایک باغ ہے، وہ باغ ٹیلے کے اوپر ہے، اس کے اوپر زور کی بارش پڑے. یہ زور کی بارش سے مراد وہ مسلمان ہے جو زور کے پیسے لگا ہے. کہ سبحان اللہ، خوب پیسے لگاتا ہے، فیاض آدمی ہے، خوب سخاوت سے لاکھوں کروڑوں لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا قرضہ اپنے اوپر باقی نہیں رکھتے. اور یہ جو مثال دی کہ اگر زور کی بارش نہ برسے، ہلکی سی پھوار بھی فائدے کے لیے. پھوار سے مراد جو ہلکا سا صدقہ دے. کہیں سبحان اللہ. آپ کے پاس لاکھوں نہیں ہے، کروڑوں نہیں ہے، ہزاروں نہیں ہے، سینکڑوں نہیں ہے، 10 روپے تو ہے نا، 20 تو ہیں. فتول، تیری نجات کے لیے، تیرے مال کی برکت کے لیے 10 روپے بھی کافی ہیں، یہ 50 بھی کافی ہیں. فتول، ہلکی سی پھوار. یعنی ایک تو یہ ہے کہ تخپل پیسوں نہ باران جوڑ کا اس پوش والی، اور اگر باران نہ ہو جیسے لگ ساس کی اباسا. سمجھ آئی میری بات؟ تو گویا کہ اللہ کے راستے میں اللہ رب العزت کے ہاں سب ہی قدردان ہے. سبحان اللہ، سب ہی قدردان ہے. جو لاکھوں میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جو 10-20 دیتا ہے لیکن دل سے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتے ہیں. سب کے ہاں اللہ کے نزدیک سب کی بڑی قدر ہے. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا؟ میرے عزیزو، اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پھر آپ کو دی ہے. قرآن مجید آپ کو ٹیچنگ بھی سکھاتا ہے. قرآن مجید آپ کو کسی کو بات سمجھانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے کہ بات کم کرو، مثالیں زیادہ دیا کرو. مثالیں اللہ رب العزت دیکھیں ہمیں صدقات کی کتنی مثالیں دے رہے ہیں. وہ پہلے چٹان والی مثال دی، اب اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ صدقات کو برباد کرنے کی دوسری مثال کہ وہ صدقہ، وہ خیرات جس کے بعد کسی پہ احسان جتلایا جائے، کسی کو تکلیف دی جائے، اس میں ریاکاری کی جائے یا کسی کے سامنے شو ماری جائے، یہ صدقہ کیسے برباد ہوتا ہے اس کی مثال دیکھیں. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا؟ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، جنت کہتے ہیں باغات کو، ٹھیک ہے. أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، لیکن باغ کس کا ہو؟ مِن نَخِيلٍ، کھجوروں کا، وَأَعْنَابٍ، انگوروں کا. ایک باغ ہو، کس کا ہو؟ کھجوروں کا، انگوروں کا. تجری من تحتها الانہار، پانی کی ٹینشن بھی نہیں ہے. کھجور کا بھی باغ ہے، انگور کا بھی باغ ہے، اور باغ کے اندر سے کیا چل رہی ہے؟ نہر. پانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، باغ بھی اللہ نے خوبصورت دیا ہے.
لہو فیہا من کل الثمرات، اور جس کا یہ باغ ہے اس کو اپنے اس باغ سے ہر طرح کے پھل حاصل ہوتے ہوں۔ کیا مطلب؟ جب کھجوروں کا سیزن ہے تو کھجوریں ملتی ہوں، اور انگوروں کا سیزن ہے تو، اور پانی کا بھی مسئلہ نہیں ہے، ماشاءاللہ نہر اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اسی باغ سے اس آدمی کے کیا پورے ہو رہے تھے؟ ضروریات، خرچے۔ دیکھیے کہ بہت آسان آیت ہے۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، زندگی بھر اس سے خرچے پورے ہوتے رہے، لیکن آخر میں یہ جو باغبان تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ باغبان، جس کا باغ ہوتا ہے، یہ جو باغبان تھا، الکبر، اس کو بڑھاپے نے پکڑ لیا۔ کبر کہتے ہیں کبیر ہو جانا، کبیر یعنی عمر زیادہ ہو جانا، اس کو بڑھاپے نے پکڑ لیا۔ پوری زندگی وہ اسی کھجور اور انگور کے باغ سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا رہا، اکیلا اس کو کاش کرتا رہا، اکیلا شپیوے پنے بیلا کولی، ہر چیز وہ اکیلا کرتا رہا، اپنے بچوں کا وہ خرچہ اٹھاتا رہا، لیکن ایک دن وہ بوڑھا ہو گیا۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، لیکن اس کے بچے کمزور ہیں۔ کتنی کلیئر مثال ہے، بچے اس کے کمزور ہیں، یعنی بچے اتنے جوان نہیں ہیں کہ وہ آ کر کیا کریں؟ باغ میں کام کریں۔ اب دیکھیے گا، اب ایک رات کو ایسا ہوا، کیونکہ اس کو کہتے ہیں کہ سورس آف انکم، یہ جو آدمی تھا اس کے پاس کمائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے اس کھجور اور انگور کے باغ کے، پوری زندگی بچوں کو کھلاتا رہا، لیکن ایک دن کیا ہوا؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، رات کو ایک آگ سے بھرا ہوا بگولا آ گیا، آگ سے بھرا ہوا بگولا آ گیا، فِيهِ نَارٌ، اس میں آگ ہی آگ تھی، فَاحْتَرَقَتْ، اور اس نے اس باغ کو سارا جلا ڈالا، سارا جلا ڈالا۔ اب آپ مجھے خود بتائیں، ایک آدمی ہے زندگی بھر، ابھی آپ خود مثال سمجھیں، زندگی بھر وہ ایک ہی باغ سے کیا کرتا رہا؟ خرچے کرتا رہا، خرچے کرتا رہا، ادھر خود بھی بوڑھا ہو گیا، بچے بھی اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں، اچانک وہ جب صبح آیا تو باغ جلا ہوا تھا۔ اٹیک ہوگا کہ نہیں ہوگا اس پہ؟ کتنا خطرناک اس کے اوپر اٹیک ہوگا۔ یہ میں بھی کہاں جاؤں، کہاں سے کماؤں، بچے بھی چھوٹے۔ اللہ نے فرمایا یہی اٹیک تجھ پر وہاں ہوگا، یہ اٹیک تجھ پہ وہاں ہوگا۔ زندگی بھر تو سب کے خیرات کرتا رہا، کبھی تو کھجوروں کی طرح پیسے لگاتا رہا، کبھی اس سے، لیکن آخر میں تو نے کسی پہ احسان جتلایا، کسی کا دل دکھایا، کسی کے سامنے شیخی مار دی۔ جب قیامت کے دن آئے گا نا تو تیرے اعمال نامہ بھی آگ کے بگولے سے جلا ہوا ہوگا۔ مثال سمجھ میں آ گئی؟ واضح ہے مثال، قرآن کی مثال آپ نے کی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اعمال سے زیادہ اخلاص کی ضرورت ہے۔ اور ساجی نے بھی یہی مثال لکھی ہے کہ ریاکاری ہو یا صدقہ دے کر کسی پر احسان جتلانا ہو، یا غریبوں کو ستانا ہو، ان کو غربت کے طعنے دینا ہو، غربت کے طعنے دینا، یہ بڑی بری بات ہے۔ کسی غریب کو غربت کے طعنے آپ کیسے دیتے ہیں؟ یہ آپ کو امیر کس نے بنایا، اس کو غریب کس نے بنایا؟ صرف اپنے بنایا۔ تو یہ بھی صدقے کے عظیم ثواب کو ایسے تباہ کر دیتا ہے جیسے آگ کے اس بگولے نے اس بوڑھے کے باغ کو تباہ کر دیا۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم ذرا غور تو کرو اپنے اعمال پر بھی، اپنے صدقات پر بھی، اپنی اخلاص پر بھی، کہ اگر میں کسی پہ لوٹاتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی کچھ لوٹانے کا موقع دیا، میں نے مسجد میں، میں نے مدرسے میں نے کوئی مسجد بنائی، کسی مدرسے میں، تو یہ تو نہیں ہے کہ بعد میں کہوں تو دلتا خبر ہے کہ جو میں کہ خما دورا پیسے اچھے بولی گئی، حضرت وہ مسجد کا سارا ثواب آپ کے 0/0 ہو گیا۔ مسئلہ سمجھ لیں، ایک آدمی مرکز میں آ کے بدماشی کرنا شروع کر دے، پھر سے ماں کا خبر ہے کہ تت دے مرکز کے سریا سر کے چادر کڑی ہوا لڑے غرق والے، کوئی مدرسے میں آ کر کہ کوئی کسی کو تانے دے، حضرت تم میرے سامنے باتیں کرتے ہو، آج تم اتنے بڑے ہو گئے، تمہیں پتہ ہے، بس یہ آپ سٹائل سمجھ لیں، مثالیں آپ خود بنائیں، تمہیں پتہ ہے، آج تو میرے سامنے باتیں کرتا ہے،
وہ وقت یاد ہے جب تیرے پاس کھانے کا ایک ٹائم کا وہ بھی نہیں رہا، کس نے کھلایا تھا تجھے؟ اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، ساری زندگی کے اعمال گئے، 0/0۔ اس لیے میرے عزیزو، حدیث میں آتا ہے اخلص فی دین کا، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر، دین میں یکفی کا قلیل من العمل، تیرے لیے چھوٹا سا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بس یہ حدیث ہے، اخلص فی دین کا، اپنے دین میں، دینداری میں، اعمال میں، صدقات میں، خیرات میں، جو بھی نیکی اللہ تعالیٰ آپ کو کرنے کی توفیق دے، بس اس میں اخلاص ہوگا، تھوڑا سا عمل، وہ 10 روپے بھی انشاءاللہ اللہ کی برکت سے کیا ہو جائیں گے، وہ نجات کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ لیکن میں لاکھوں کروڑ لوٹاتا رہا اور پیچھے میں لوگوں پر باتیں بھی لوٹاتا رہا، سمجھ جائیں کہ اعمال نامہ میرا خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، اتباع سنت کی دولت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں خوب دینے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اتنا دے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہماری برکت سے کسی ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا اللہ تعالی ہمیں بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔